فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، شراب پینے سے منع کر دیا، ریشم پہننے سے منع کر دیا، گانے بجانے سے منع کر دیا۔ شراب سے منع، ریشم سے منع، گانے بجانے سے منع، چوتھی چیز فرمایا سونا پہننے سے مرد کو منع کر دیا۔ مسلمان ہوتا کون ہے؟ اسلام لانے والا ہے کون؟ مسلم کسے کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کے اندر مسلم ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جو اونٹوں کے درمیان موجود ہو اور اسے اس کا مالک دور سے آواز دے، مخصوص انداز کے اندر بلائے، یہ اونٹ اونٹوں کے ساتھ چرنا چھوڑے، کھانا پینا چھوڑے اور اپنے مالک کی آواز پہ بھاگتا ہوا مالک کے پاس چلائے، عربی زبان میں اسے مسلم کہا جاتا ہے۔ چاہے جائے کہ ہمارے گھر میں خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ دے، بیٹا پیدا ہو جائے، شادی کا موقع آ جائے، ہم اپنے گھر کے اندر بینڈ باجے ڈھول تماشے شروع کر دیں، لوگوں کا جینا حرام کر دیں، کسی کا شرم حیا نہ کریں، خوشی اللہ کی ذات دے رہی ہے، شکریہ ادا کیجئے پروردگار کا، پروردگار تو نے خوشی دی، پروردگار تو نے خوشی دی، تیرا شکر ہے، الحمدللہ پڑھیے۔ بقرہ آیت نمبر 208 پروردگار قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ مخاطب کا انداز دیکھیے پروردگار کا کیسا خوبصورت ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب یہ آیت سنتے نا یا ایھا الذین آمنو، فرماتے ہیں ہماری خوشی کی انتہا نہ رہتی کہ ہمارے رب نے آج ہمیں مخاطب کیا ہے، ہمارے رب نے مخاطب کیا، اے ایمان والو سنو، پروردگار ہم سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام کے اندر، کافہ، پورے کے پورے، اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور ہرگز پیروی مت کرنا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کی کبھی بھی پیروی نہ کرنا۔ کیوں بھلا؟ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے۔ کیسا دشمن؟ کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ پروردگار ایمان والوں کے نام ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج دنیا کا بندہ، عام انسان جس کے پاس چار پیسے آ جائیں، دولت آ جائے، عہدہ و مرتبہ آ جائے، حکومت آ جائے، اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتا ہے۔ کوئی سوال کرے کیوں رکھے ہوئے، کہتا ہے مجھے میری جان کا بڑا خطرہ ہے، ہر طرف میرے دشمن ہے، دشمنی بڑی زیادہ ہے، اس لیے اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھنا ضروری ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تصور کریں ایک دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہے، تصور کیجئے معاملہ کیسا ہے، پروردگار کی عدالت کے اندر کھڑا ہے، پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کر میرے آدم کو سجدہ، کہتا میں نے نہیں کرنا۔ سورۃ الاعراف ہے، پروردگار نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جواب دیتا ہے میں بہتر ہوں آدم سے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ اعلیٰ ہے مٹی سے، میں سجدہ کیوں کروں؟ حکم ملا نکل جا میری جنت سے، مردود ہو کر نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ اب شیطان پتہ پروردگار کو کیا کہتا ہے، آگے سے جواب دے رہا ہے پروردگار جنت سے تو نے مجھے نکال دیا ہے، دھتکار مجھے دیا ہے، جہنم میرا ٹھکانہ تو نے بتلا دیا مجھے، اب میری بھی ایک خواہش ہے۔ جیسے دنیا میں پوچھا جاتا ہے ہاں بھائی مرنے سے پہلے آخری خواہش بتاؤ، سزائے موت کے مجرم سے پروردگار شیطان کو فرما رہے نکل جا، شیطان جواب دے رہا ہے پروردگار پھر میرا بھی ایک آپ کے ساتھ یہ دعویٰ ہے، میرا بھی ایک مطالبہ ہے آپ کے ساتھ۔ جی کیا مطالبہ ہے؟ پروردگار مجھے مہلت دے قیامت تک، میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا۔ ورغلانے کا انداز نوٹ کریں، پروردگار میں ان کے دائیں سے آؤں گا،
ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمائلہم، پروردگار میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے آؤں گا۔ کرے گا کیا؟ پروردگار تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا۔ اب خود ہی کہہ رہا ہے پروردگار تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، لیکن جو تیرے بندے ہوں گے نا مخلص، ان پہ تو میرا بس نہیں چلے گا، اخلاص والے بندوں پہ تو میرا بس چلے گا نہیں، باقی سب کو میں ورگلاؤں گا۔ اور پھر ساتھ کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جب دیکھوں گا نا کوئی بندہ سیدھے راستے پہ چلنے لگا ہے، میں چوکڑی مار کے پتھلا مار کے زمین پہ بیٹھ جاؤں گا اور آنے والے کو کہوں گا او بھائی کدھر جا رہا ہے؟ سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، پوری زندگی تو نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، آج خوشی کا موقع ہے، آج غمی کا موقع ہے، خیر نماز کیا کرنی ہے، عید کا دن ہے، عید کو بھی بھلا کوئی نماز پڑھتا ہے، عید کو بھی بھلا کوئی جمعہ پڑھتا ہے؟ یہ تو مولویوں کا یہی کام۔ کون کرے گا؟ شیطان پروردگار سے روبرو مخاطب ہے اور دعویٰ کر رہا ہے پروردگار میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا۔ اور پھر پروردگار اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، عقل مند بندہ کون ہوتا ہے؟ جو کسی عقل مند کی گفتگو سنے اور اسے اپنے دماغ میں جگہ دے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ باپ بتائے نا بیٹا فلاں سے ہماری دشمنی ہے، بچ کے رہنا، بندہ پوری زندگی اس کے محلے سے بھی نہیں گزرتا، اس کے ساتھ گفتگو تو الگ کی بات، اس کے محلے سے بھی نہیں گزرتا۔ پروردگار فرما رہے ہیں اے ایمان والو پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جب دعویٰ کر کے بیٹھا ہے کھلم کھلی دشمنی کا، اب ہمیں اس کو پہچاننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے کے بعد اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقل مند بندہ تو وہی ہے جو دشمن سے بچتا ہے۔ اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان ہوتا کون ہے؟ اسلام لانے والا ہے کون؟ مسلم کسے کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کے اندر مسلم ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جو اونٹوں کے درمیان موجود ہو اور اسے اس کا مالک دور سے آواز دے، مخصوص انداز کے اندر بلائے، یہ اونٹ اونٹوں کے ساتھ چرنا چھوڑے، کھانا پینا چھوڑے اور اپنے مالک کی آواز پہ بھاگتا ہوا مالک کے پاس چلائے، عربی زبان میں اسے مسلم کہا جاتا ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو تابع دار ہوتا ہے کس کا؟ اللہ کا اور اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مسلمان ہے۔ مسلمان ایسے نہیں کہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے، اپنی خوشی اپنی مرضی سے، اپنی غمی اپنی مرضی سے، ساری زندگی جو جی چاہے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر کیا آپ نے ایسے بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ خوشی آتی ہے اپنی خواہش پہ، غمی آتی ہے اپنی خواہش پہ، لوگوں کا جینا حرام، بیماروں کی بیماری حرام، نمازیوں کی نماز پریشان۔ کیا ہو رہا ہے؟ خوشی کا موقع آ گیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ غمی کا موقع آ گیا ہے۔ کائنات کے اندر پوری کائنات کی خوشیاں قربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی بات پر پوری کائنات قربان، ساری غمیاں قربان اس ایک منظر پر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر آپ کا بیٹا ہے، 6 ماہ عمر ہے، حضرت ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو امت کثیر عطا کی، میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، میرے محبوب پیغمبر آپ کا ذکر قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ ذرا تصور کریں اس سے بڑھ کے پریشانی کا لمحہ، اس سے بڑھ کے غمی کا لمحہ پوری کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہجرت کے لیے جا رہی ہے اور ظالم نیزہ مارتا ہے،
اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنی سواری سے گرتی ہیں اور شہید ہو جاتی ہیں، پیٹ میں بچہ ہے یہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہے، اس سے بڑھ کے کوئی غمی کا موقع کائنات میں آ سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے کیا کیا؟ کیا اس موقع پہ دین اسلام کے سارے ضبط توڑ دیے؟ کیا اس موقع پہ اپنے آپ کو ضبط سے خالی کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے، جنگ کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، میدان جہاد لگا ہوا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں، جہاد پہ گئے ہیں کفار کے ساتھ۔ اس بی بی کو دل کرتا ہے کہ میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لوں۔ یہ بی بی اپنے گھر سے چلتی ہے اللہ کے محبوب کی پتہ کرنے کے لیے اور سوال کرتی ہے اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے؟ جواب ملتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتی ہے، آگے چلی جاتی ہے، پھر پوچھتی ہے اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے؟ جواب ملتا ہے بی بی تیرا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ پڑھتی ہے، آگے چل پڑتی ہے، پھر جواب ملتا ہے، پوچھتی ہے اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے؟ جواب ملتا ہے بی بی تیرا تیسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں شہید ہو گئے۔ آگے چلی، پوچھا اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے؟ جواب ملا بی بی تیرا خامد بھی شہید ہو گیا۔ جب اسے بتایا گیا نا بی بی تیرا خامد بھی شہید ہو گیا، بی بی نے اِنَّا لِلَّهِ پڑھا اور پھر سوال کیا اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے؟ صحابی کے منہ سے نکلا کیا بات ہے بی بی کے ایمان کی، کیا بات ہے بی بی کے پردے کی، 4 بیٹے شہید کروا لیے، خامد شہید کروا لیا، ابھی بھی اس کا پردہ قائم ہے، ابھی بھی اس کا پردہ قائم ہے۔ بی بی نے جملہ سنا، مڑ کے جواب دیتی ہے میرے بیٹے شہید ہوئے، میرا خامد شہید ہوا ہے، میرا پردہ تو کہیں نہیں چلا گیا، میرا پردہ تو شہید نہیں ہو گیا، میں ایمان والی ہوں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والی ہوں، میرا پردہ قائم رہے گا۔ اللہ کے حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے پردہ کرنے کا، میرا پردہ قائم رہے گا۔ چنانچہ اس بی بی نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی، دل کو سکون محسوس ہوا، الحمدللہ پڑھا۔ کس بات پہ؟ 4 بیٹے شہید، خامد شہید، الحمدللہ۔ کس بات پہ؟ کائنات کے سردار ابھی زندہ و سلامت ہے خیریت سے۔ یہ ایمان والوں کا حال ہے، میدان جہاد کے اندر بیویوں کا یہ حال ہے۔ چاہے جائے کہ ہمارے گھر میں خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ دے، بیٹا پیدا ہو جائے، شادی کا موقع آ جائے، ہم اپنے گھر کے اندر بینڈ باجے ڈھول تماشے شروع کر دیں، لوگوں کا جینا حرام کر دیں، کسی کا شرم حیا نہ کریں، خوشی اللہ کی ذات دے رہی ہے، شکریہ ادا کیجئے پروردگار کا، پروردگار تو نے خوشی دی، پروردگار تو نے خوشی دی، تیرا شکر ہے، الحمدللہ پڑھیے اور یاد کیجئے کائنات کی اس شادی کو۔ کون سی شادی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، آپ کی شادی کس سے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ کیسی شادی ہے، کیسی خوبصورت شادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں، رخصت فرماتے ہیں جناب علی کے گھر اور فرماتے ہیں کہ شام کو میں آؤں گا، علی سے کہنا میرا انتظار کرے، میں شام کو آؤں گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد تشریف فرما ہوئے، نصیحتیں کی اپنی بیٹی کو بھی اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بھی۔ پورے ذخیرہ اسلام سے، کسی ایک مکتب فکر سے، کسی ایک مکتب فکر سے، کسی ایک عالم سے یہ ثابت کیجئے، پوچھئے، سوال کیجئے حضرت صاحب کیا حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کا، کسی صحابیہ کا نکاح ہوا ہو اور اس میں یہ ڈھول بجے ہوں، ڈھول بجے ہوں، ڈیک چلے ہوں؟ یہ نہیں کہ عربوں کو شاعری نہیں آتی، یہ نہیں کہ عربوں کو ڈانس نہیں آتا، یہ نہیں کہ عربوں کو گانا بجانا نہیں آتا، آلات موسیقی نہیں آتے، سارا کچھ موجود ہے عربوں کے پاس۔ تبھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آلات موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آلات موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور صحابی بیان فرماتے ہیں، بیان کرنے والے بھی کون؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جن کا بچپن گزرتا ہے محبوب پیغمبر کی گود میں گزرتا ہے، جوانی گزرتی ہے میرے محبوب کے آنکھوں کے سامنے گزرتی ہے، ساری زندگی گزرتی ہے محبوب پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی بیٹی کی آنکھوں کے سامنے۔ کیا روایت ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، شراب پینے سے منع کر دیا، ریشم پہننے سے منع کر دیا، گانے بجانے سے منع کر دیا۔ شراب سے منع، ریشم سے منع، گانے بجانے سے منع، چوتھی چیز فرمایا سونا پہننے سے مرد کو منع کر دیا۔ مرد کو سونا پہننے سے منع کر دیا۔ 10 منٹ کے لیے بھی سونا پہننا جائز نہیں، 1 منٹ کے لیے بھی پہننا جائز نہیں۔ شادیوں پہ انگوٹھیاں دی جاتی ہیں، انگوٹھی پہنائی جاتی ہے مسلمان کر شادی رہا ہے، کیا آواز لگا رہا ہے؟ النکاح من سنتی، کارڈ کے اوپر سجاتا ہے، اپنے گھر کے اوپر سجاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے بس یہ اللہ کی مہربانی سے، پروردگار کے حکم سے نکاح ہو رہا ہے جی، میرا مسنون نکاح ہو رہا ہے۔ اتنی توہین نکاح کی، صرف نکاح مسنون ہے، اس سے پہلے والا عمل کیا ہے؟ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل پیدائش سے لے کر قبر تک پھر حشر تک بندے کی حفاظت کرتا ہے، ایک ایک لمحہ بتاتا ہے کب کیا کرنا ہے، خوشی ملے گی تو کیا کرنا ہے، غمی ملے گی تو کیا کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنی ہے سونے کی، سونے کی انگوٹھی پہنی ہے ہاتھ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، صحابی کی انگلی سے انگوٹھی نکالی، مسجد نبوی کے سائڈ پہ پھینک دی، مسجد نبوی میں انگوٹھی پڑی ہے۔ مفسر لکھتا ہے تفسیر کے اندر، کہتا ہے یہ انگوٹھی صحابی کی مسجد نبوی میں پڑی رہی، کب تک؟ شام تک نہیں، 2 دن نہیں، اللہ کے محبوب کی زندگی گزری، انگوٹھی مسجد کے اسی کنارے پہ پڑی رہی، کسی نے اٹھائی نہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، انگوٹھی کسی نے نہیں اٹھائی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ابتدائی چند سال انگوٹھی رہی، اس کے بعد وہ انگوٹھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اٹھا کے بیت المال میں جمع کی۔ صحابی سے کسی نے سوال کیا، او اللہ کے بندے، انگوٹھی اللہ کے محبوب نے تیری انگلی سے نکال کے پھینکی تھی، جیسے ہم مسئلے سے آگے مسئلہ نکالتے ہیں، کس نے سوال کیا، انگوٹھی تیری انگلی سے نکال کے پھینکی تھی نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ سونا میری امت کے مردوں پہ حرام ہے۔ یہ انگوٹھی تیرے گھر والے تو پہن سکتے تھے، بیوی کو دے دیتا، بیٹی کو دے دیتا، بہن کو دے دیتا، ماں کو دے دیتا۔ صحابی کا جواب سنیے، فرماتا جو چیز میرے محبوب نے میرے لیے پسند نہیں نہ کی، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر والوں کو بھی ملے، پسند نہیں کرتا میرے گھر والوں کو ملے۔ پھر روایت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، آپ کے پاس ایک چادر ہے، چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے ایسے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کا رنگ اچھا نہیں لگا، ناگواری کا اظہار کیا اور کیا فرمایا، یہ تو نے کیا کیا، اتنا جملہ بولا، یہ نہیں کہا چادر تبدیل کر مجھے پسند نہیں، چادر کو دیکھ کے ارشاد فرمایا یہ تو نے کیا اور رکھا ہے، بس اتنا جملہ بولا۔ صحابی اٹھے مجلس سے، اپنے گھر گئے، اپنی چادر کو جلتے تندور کے اندر پھینک کے آگ لگا دی، واپس مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، میرے صحابی چادر نہیں ہے، پہلے چادر تھی پھر گیا چادر نہیں۔ اللہ کے محبوب جو چیز آپ کو پسند نہ ہو، میرے نزدیک اس کی قیمت آگ کے سوا کچھ نہیں۔ تو یاد رکھیے جو چیز محبوب پیغمبر کو پسند نہ ہو اس کا ٹھکانہ آگ کے سوا کچھ نہیں۔ جو عمل میں نے اور آپ نے کیے ہیں، جو میرا اور آپ کا عمل ہوتا ہے شادی کے اندر، ابھی تازی شادی گزری ہے کل، آپ نے دیکھا کیا کچھ ہو رہا ہے، میں نے بھی دیکھا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، دنیا میں سدا نہیں رہنا، شادیاں سدا نہیں ہونی، خوشیاں ہمیشہ نہیں رہنی۔ اگر خوشی کے موقع پہ بندے کی خواہش ہوتی ہے خاندان کے ہر بندے کو راضی کیا جائے، چاچا ناراض ہے راضی کر لو، پھوپھی ناراض ہے راضی کر لو، ماں ناراض ہے راضی کر لو،
مامے چاچے تائے جو ناراض ہے سارے راضی کر لو، لیکن آخر پہ ناراض کرو کسے ناراض کرو؟ سید الانبیاء کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یاد رکھیے ہر گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے، گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے، نحوست وہ صرف میرے گھر میں نہیں رہے گی، گناہ کی وجہ سے میری وجہ سے پورے محلے میں جائے گی، پورے علاقے میں جائے گی میرے اس گناہ کی نحوست۔ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے نمازی ہوں، اللہ کا شکر ہے غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، لیکن دعا پھر بھی قبول نہیں ہوتی، دعا پھر بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب میرے عمل کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے کام ہوں گے دعا قبول ہوگی۔ ایک صحابی اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے محبوب اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، اپنے آپ کو اس جواب میں بند کر لیجئے، آپ مسلمان ہیں مبارک ہو۔ فرمایا میرے صحابی نماز پڑھنا دین اسلام ہے، زکوٰۃ دینا اسلام ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ بھی اسلام ہے، حج بیت اللہ کرنا یہ بھی اسلام ہے۔ اور ایک چیز آپ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ اپنے ارادے کو، اپنی خواہش کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا یہ بھی اسلام ہے۔ اپنی خواہش کو تابع کرنا اللہ کے اور اس کے رسول کے یہ بھی اسلام ہے۔ اور جس نے اپنی خواہش کو تابع کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دونوں جہانوں میں کامیابی پا گیا، دونوں جہانوں میں کامیابی پا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی پروردگار کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی موقع دنیا کا سدا نہیں رہتا، خوشی بھی نہیں رہتی، غم بھی نہیں رہتا، لیکن وہ جو سیاہ اعمال نامہ اعمال میں لکھا جا چکا یہ ہمیشہ کے لیے گند میرے ساتھ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے گند میرے اوپر ہے۔ اور قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا، تصور میں لائیے قیامت کا دن ہو، بندہ کھڑا ہو اپنے رب کے دربار میں اور پروردگار سوال کر رہے ہیں میرے بندے یہ عمل کیوں کیا، یہ نیکی کیوں کی، یہ برائی کیوں کی؟ وہاں یہ نہیں ہے نیکیوں کا انبار لے کے جائیں گے اور پار ہو جائیں گے، نہیں، پوچھا جائے گا میرے بندے نیکی کیوں کی؟ پروردگار تجھے راضی کرنے کے لیے کی، ٹھیک ہے، اگر راضی کرنے کے لیے کی تو قابل قبول ہے، نہیں تو قبول نہیں۔ وہاں یہ بھی سوال ہوگا میرے بندے گناہ کیوں کیا؟ اور ایسا گناہ جس کا اجر قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ مووی بن رہی ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، ناچنے والے ناچ رہے ہیں، مسلمان ناچ رہے ہیں، مسلمان بیٹے مسلمان بیٹیاں، اور بیٹھنے والے دائیں بائیں سارے مسلمان۔ کیا دیکھ رہے ہو بھائی، کیا دیکھ رہے ہو؟ ناچ گانا دیکھ رہے ہیں۔ کس کا حکم ہے ناچ گانا دیکھنے کا؟ محبوب پیغمبر تو منع کرے ناچ گانے سے، روکنے کے لیے تشریف لائیں کہ یہ ناچ گانا روکنے کے لیے مجھے بھیجا گیا، اور ہم ناچ گانے کو عام کریں، پھر ان کی شادیاں اٹینڈ کریں، ان کی رسومات کے اندر جائیں، اور پھر کہیں محلے داری ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، کرنا پڑتا ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول کا حیا نہیں، مجھے کس چیز کا حیا ہے؟ اس کا کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حیا کس کی؟ محلے دار کی، جسے اللہ کی حیا نہیں، اللہ کے محبوب کی حیا نہیں، کس کی حیا؟ کیسی حیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے جو جی چاہے کرو، جو جی چاہے کرو۔ اور شادیوں کے موقع پہ سب سے زیادہ جوان لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، جوان لڑکے ناچ رہے ہوتے ہیں، مائیں بہنیں ناچ رہی ہوتی ہیں، پھر اوپر سے ظلم اور غضب یہ کیمرہ مین کیمرہ لے کے ریکارڈ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اسے دیکھتا ہے، کب تک دیکھے گا کوئی علم نہیں، وہ محفوظ ہے، ریکارڈ میں موجود ہے۔ جب جب یہ ریکارڈ دیکھا جائے گا اس کرنے والے کو گناہ ملے گا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ درج ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو، معاونت کرو، مدد کرو نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ کے کام میں اور عداوت عدوان
پروردگار کی ناراضگی کے کام میں، پروردگار کی ناخوشی کے کام میں، پروردگار کو ناراض کرنے والے کام میں، پروردگار کی دشمنی والے کام میں کسی کی معاونت نہ کرو۔ کتنی بڑی پروردگار کی ناراضگی ہے۔ اگر سارے لوگ وہیں بیٹھے بیٹھے اس مجلس کے اندر اس گند کو دیکھتے ہوئے زمین پھٹے سارے دھنس جائیں، قیامت کے دن کس حال میں اٹھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس حال میں مرا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جس حال میں مرا، جس مجلس میں مرا، جس عقیدے پہ مرا، جس دوستی میں مرا، قیامت کو اس دوستی پہ اٹھایا جائے گا، اس عقیدے پہ اٹھایا جائے گا، اس مجلس میں سے اٹھایا جائے گا۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے اٹھیں گے، بعض بیت اللہ کا حج کرتے اٹھیں گے، بعض طواف کعبہ کرتے اٹھیں گے۔ کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کو ناراض کرتے ہوئے فوت ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے ہی اٹھیں گے۔ قبر کو یاد رکھیے، قبر کو سب نے جانا ہے۔ پروردگار قرآن پاک کے اندر سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس، اے جنوں انس کے گروہ، ان استطاعتم، اگر تمہارے پاس یہ استطاعت ہے، اگر تمہارے پاس یہ طاقت ہے۔ کیا طاقت ہے؟ کہ تم زمین و آسمان سے کہیں جا سکتے ہو۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، نکل جاؤ۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے زمین و آسمان سے نکلنے کی، آسمان کی چھت سے، زمین کے اس فرش سے باہر جا سکتے ہو، جاؤ، چلے جاؤ، اجازت ہے تمہیں۔ اگر میری نافرمانی کرنی ہے، میرے آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ، میری زمین کے اوپر سے چلے جاؤ، میری رج کے نافرمانی کرو۔ اگر تم میری زمین و آسمان سے نہیں نکل سکتے، فرمایا فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم نکل ہی نہیں سکتے۔ کیسے نکلو گے؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، زندگی اللہ نے دی، امانت ہے پروردگار کی۔ اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا سوال ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر نازل ہوئی، الہاکم التکاثر، کثرت مال نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے، پھر بھی تمہاری مال کی حوث، مال کی حرص ختم نہ ہوئی، لالچ ختم نہ ہوا، عہدے کا لالچ ختم نہ ہوا، حتیٰ کہ تم کہاں پہنچ گئے؟ قبروں کے اندر پہنچ گئے۔ پوری صورت کے بعد پروردگار فرماتے ہیں جب تم قبروں میں پہنچے پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ ثم لتسألن، پھر تم سے ضرور سوال ہوگا، یومئذ، قیامت کے دن، کس کے بارے میں؟ عن النعیم، میری نعمتوں کے بارے میں۔ ذرا تصور کیجئے قرآن کی آیت اور سامنے لائیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، ان سے کہا جا رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے میری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ بلال حبشی سے بھی سوال ہوگا، حضرت خبیب سے بھی سوال ہوگا، حضرت سمیہ سے بھی سوال ہوگا، حضرت زنیرہ سے بھی سوال ہوگا۔ کن ہستیوں کا ذکر کرنے جنہوں نے اللہ کی خاطر، دین کی خاطر کچھ پاس چھوڑا ہی نہیں، جان رہ گئی تھی وہ بھی قربان کر دی اللہ کے دین پر، ان سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ میری نعمتیں کھائی ہیں، حساب دو، میری نعمتیں کھائی ہیں، حساب دو۔ ہم اللہ کا دیا ہوا مال حرام کاری کے اوپر ضائع کریں، رقص و سرور کی محفل میں ضائع کریں، اس کا انتظام کریں اور پھر ان گانے بجانے والوں کے اوپر پیسے پھینکیں، اپنے مال کو حرام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار پاک ہے اور پاک مال کو پسند کرتا ہے، پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ پروردگار خود بھی پاک ہے اور پاک مال کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، اپنے مال کا جائزہ لیجئے، ہمارا مال کہاں خرچ ہوا؟ جو مال اللہ کے گھر میں، اللہ کے رستے میں خرچ ہوا، کسی غریب کی مدد میں خرچ ہوا، وہ مال حلال تھا، پروردگار نے قبول فرما لیا۔ جو مال کسی ناچ گانے والے کے اوپر پھینک کر ضائع کر کے، کسی بارات کے اوپر پھینک کر ضائع کر کے، اس مال کی کیا حیثیت تھی؟ اگر حلال ہوتا حلال کے رستے آتا، حرام تھا نا، حرام کے رستے کے۔ آج بھی وقت ہے، بعد آ جائیے، اللہ اور اس کے رسول کی
خلاف ورزی کرنے پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے اور پتہ ہے ارشاد کیا فرما رہے ہیں میرے صحابہ؟ میری پوری امت جنت میں جائے گی. صحابہ کرام خوش ہو گئے. فرمایا الا من ابا، مگر وہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، ایسے بدبخت ہوں گے جو میری جنت میں جانے سے انکار کریں گے. جس نے میری پیروی کی، میری اطاعت کی، داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، بے فکر ہو جائے داخل ہو گیا. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، وہ ایسے ہے جیسے جنت کا دروازہ کھلا ہے اور یہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے، اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے. پھر محفل کرنے والے نے محفل کی، کروانے والے نے کروائی، دوستوں نے خوب ساتھ دیا، محفل کے اندر شامل ہوئے، بڑے دھوم دھڑلے سے محفل ہوئی. اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی محفل ہوئی. ایک صحابی تشریف لاتے ہیں محبوب پیغمبر کی خدمت کے اندر. اللہ کے محبوب متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ قرآن پاک کے اندر بھی پروردگار نے اس کا ذکر فرمایا یسألونک عن الساعہ، آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ نے فرمایا قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. مگر اللہ کے محبوب سے پوچھا اللہ کے محبوب کچھ نشانیاں، فرمایا نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر جب لوگ نیکی کی دعوت کرنے کو اور نیکی کی دعوت کرنے والے کو برا سمجھ رہے ہوں گے، اور برائی کی دعوت کرنے والے کو، برائی کی دعوت کرنے کو بڑا اچھا کام سمجھیں گے. فلاں نے مجھے دعوت دی ہے، کس چیز کی؟ میں کنجر خانہ کروا رہا ہوں، تم آ جانا، شامل ہو جانا. اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا کام کر رہا ہوں، بڑی خوشی کی بات ہے، میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں. ایک بار اپنے ایمان کا تو جائزہ لیجئے، کہاں ہے ایمان؟ بعض گناہ ہوتے ہیں پوشیدہ، جن کی سزا پروردگار کی ذات جانے معاف کر دے، اس کی مہربانی. بعض گناہ ہوتے ہیں اعلانیہ گواہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ گناہ کرے گا، دنیا میں گناہ کیا، قیامت کے دن بندہ اللہ کے پاس پہنچا، میدان حشر کا سما ہے، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے. پروردگار ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ساتھ حساب و کتاب میں آسانی والا معاملہ فرمائے. فرمائے یہ بندہ اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، پروردگار اسے فرمائیں گے میرے بندے ادھر آ، میرے قریب آ جا. بندہ اللہ کے قریب ہو گیا. میرے بندے تو نے دنیا میں گناہ کیا، جی پروردگار کیا. فلاں گناہ تو نے کیا، جی پروردگار کیا. فرض کر لیں شراب، چوری، زنا، شراب و کباب کی محفلیں میرے بندے تو نے کی، جی پروردگار کی. اچھا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا. پروردگار کہہ رہے ہیں بندے کو اچھا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا جنت میں چلا جا. یہ بندہ خوش ہو کے جنت کو پلٹنے لگا. میدان محشر کے اندر سے ایک بندہ اٹھا، پروردگار کیسے معاف کر دیا اس بندے کو؟ اس بندے نے ہماری آنکھوں کے سامنے فلاں گناہ کیا، یا ہمیں اپنے گناہ کے بارے میں فخر سے بتایا. میری شادی ہوئی تھی نا، فلاں ناچنے والا آیا تھا، فلاں گانے والا آیا تھا، فلاں گلوکار آیا تھا. پروردگار تو نے اسے کیسے معاف کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کو واپس بلا لیا جائے گا، اس بندے کو جنت سے ہٹا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کس لیے؟ میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا تھا، اپنا حق تھا، لیکن تیرے اوپر اب گواہی آ گئی، لوگ گواہ بن گئے. پروردگار اس کی برائی پہ ہم گواہ ہیں، اس نے برائی کی ہے، لہذا تیری لیے معافی کی کوئی گنجائش موجود نہیں. ڈریے اس وقت سے. دنیا کی بلے بلے بابا کس کام کی، کس فائدے کی ہے وہ بابا؟ جب اللہ ناراض، اس کا محبوب پیغمبر ناراض، کیا بنے گا اعمال کا؟ اور میدان معاشر کے لیے ایک روایت اپنے ذہن میں رکھیے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں میدان معاشر کے اندر ساری امت نفس نفسی کے عالم میں ہوگی، ہر بندہ پریشان ہوگا، لوگ پریشان ہیں، پتہ نہیں آج ہوگا کیا، پتہ نہیں کون بخشا جائے گا کون نہیں بخشا جائے گا. سورۃ المائدہ کی آخری آیت کی تفسیر کے اندر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر لائیں گے اور فرمائیں گے عیسیٰ بتا ذرا
کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا اپنا معبود بنا دو؟ عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے ہی پریشان تھے، فرمایا کہ اس بات کو سننے کے بعد تھر تھر کانپنے لگیں گے اور ان کے جسم سے پسینے کی جگہ خون کے فوارے نکلیں گے۔ اور پتہ جواب کیا کہیں گے؟ جواب بھی نہیں بنے گا، پروردگار اگر میں نے کہا تو جانتا ہے، اگر میں نے کہا تو جانتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے پروردگار میں نے نہیں کہا، اللہ اگر میں نے کہا تو جانتا ہے، بس مجھے بچا لے۔ یہ نفس نفسی کا عالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں کسی کو سفارش کی اجازت نہیں ہے۔ میں محمد وہ ذات ہوں جسے سفارش کی اجازت ملے گی، پھر جسے اللہ چاہے اجازت دے دے۔ حدیث کے اندر تفصیل موجود ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں ہوں وہ پہلا بندہ جو میدان محشر میں سفارش کر سکوں گا، لیکن کس کی؟ اس امتی کی جو سب کے سامنے محبوب پیغمبر کی سنتوں کا مذاق بنائے، محبوب پیغمبر کی نافرمانی کرے، اس امتی کی سفارش ہوگی۔ ذہن سے نکال دیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، توبہ کر لیجئے اس سے پہلے کہ موت آئے، اور اس دین پہ ہم دنیا سے جائیں کہ پروردگار تیرے محبوب کی ناراضگی، تیرے محبوب کی نافرمانی ہماری مرضی سے ہم کرتے رہے۔ دل چاہا نماز پڑھ لی، دل چاہا قربانی کر لی، جو دل چاہا کیا۔ جب شادی کا موقع آیا تب بھی اپنی مرضی کر لی، فوتگی کا موقع آیا تب بھی اپنی مرضی کر لی، قبروں پہ جانے کا موقع آیا تب بھی اپنی مرضی کر لی۔ ایسے دین اسلام کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس وقت کو اپنے ذہن میں رکھیے اور تصور میں لے کے آیا کریں ہر وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے وصیت کر رہے ہیں، عبداللہ میرے بیٹے عبداللہ، جی اللہ کے محبوب، فرمایا میں تجھے ایک نصیحت کروں؟ جی محبوب پیغمبر نصیحت کیجئے۔ ہم لمبی لمبی نصیحتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی نصیحتیں سنتے ہیں، اللہ کے محبوب نے ایک نصیحت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسا کہ مسافر زندگی گزارتا ہے۔ شام ہو رہی ہے، پتہ نہیں صبح ہونی ہے کہ نہیں۔ اپنے آپ کو زندوں میں شمار مت کر، مردوں میں شمار کر۔ اگر آج مر گیا تو کہاں مقام ہوگا؟ اگر تو نے اپنے آپ کو ان مردوں میں شمار کر لیا، تیرے لیے دنیا بھی آسان ہے، آخرت بھی آسان ہے۔ اور پروردگار سے دعا کرتے رہا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اپنے آپ کو جوڑیے مساجد کے ساتھ، اپنے بچوں کو جوڑیے مساجد کے ساتھ، ورنہ وہ وقت آتا ہے بچوں کو بیت الخلاء جانے کی دعا یاد نہیں ہوتی، شادیوں کے اوپر ڈھول باجے یاد ہوتے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کے مردے کے لیے دعا یاد نہیں ہوتی، جنازے پہ کھڑے ہو کے باپ کی میت سامنے رکھی ہو، ماں کی میت سامنے رکھی ہو، دعا یاد نہیں ہوتی، دنیا کے رسومات رواج یاد ہوتے ہیں۔ اس لیے مساجد سے جڑیے، اپنے آپ کو بھی جوڑیے اور اول وقت آنے کی کوشش کریں۔ جمعہ ہے ہی اس کا جو اول وقت میں آیا، جو اس کے بعد آیا جمعہ اس کا کوئی نہیں آیا ہے، دل میں خام خیالی ہے میں نے جمعہ پڑھا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا جمعہ کوئی نہیں۔ جو امام کے ممبر پہ آنے سے پہلے آیا جمعہ اس کا ہے، جو بعد میں آیا اس کا جمعہ کوئی نہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میری یا آپ کی کہیں لکھی بات ہے کوئی نہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو وقت کا پابند بنائیے اور دین کے ساتھ جوڑیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔